ناظرین، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس کلمے کو دولت کا سمندر کہتے ہیں۔ جس کو یہ کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، اللہ اس پر دولت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، یہ کلمہ دولت کا سمندر ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے ولی اللہ اس کلمہ شریف کو دولت کا سمندر کہا کرتے ہیں۔ جس بھی شخص کو یہ مبارک کلمہ پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے اوپر دنیا اور آخرت کے خزانے کھول دیے ہیں۔ یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ جو بھی انسان اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ تو معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس بابرکت عمل میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ وہ عمل ہے جو بڑے بڑے اولیاء کرام پڑھا کرتے ہیں، اور اس کلمے کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی نے خوب طاقت اور برکت رکھی ہے۔ رزق اور دولت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے، پھر اسے آزماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور وسعت ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مال میں برکت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا کرو، اس سے گھر میں شرارتی شیطان اور جنات بھاگ جاتے ہیں، گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اور نحوست اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے برکت ملے، گھر میں بھی برکت ہو، زندگی میں بھی برکت ہو، اور اولاد میں بھی برکت ہو۔ برکت کا متلاشی تو ہر شخص ہے، لیکن وہ غور نہیں کرتا کہ برکت ہوتی کیا ہے، برکت آتی کیسے ہے، اور انسان برکت سے محروم کیوں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں برکت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، قابل اور ذہین اولاد ہو، فرما بردار بیوی ہو۔ در حقیقت برکت کا معنی زیادہ ہونا نہیں ہے۔ ایک بندے کے گھر میں مال تو بہت زیادہ ہے، مگر وہ اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے۔ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو برکت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بھلائی پیدا کرے، انسان کو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور وہ چیز انسان کے پاس برقرار رہے۔ یہی اصل برکت ہے۔ آج مال و دولت سے مالا مال ارب پتی لوگوں کے یہاں بھی وہ برکت نظر نہیں آتی جو بظاہر مفلس لیکن پرہیزگار شخص کے گھر میں نظر آتی ہے۔ متقی شخص کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اگر تنخواہ ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت ڈالے رکھتا ہے، اور اس کے گھر والے بھی مطمئن رہتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی انسان کو مال دیتا ہے، پھر اسے آزماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت اور وسعت ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مال میں برکت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتے ہو تو جو مال اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے اور اس میں برکت ڈال دے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ لوگوں کے باغ کو سال میں ایک بار کھجور لگتی تھی اور میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں لگتی تھیں۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندہ طواف کر رہا تھا، اس کے ارد گرد 250 سے زیادہ بچے تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ ناظرین، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ کھانا بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم الگ الگ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آج ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں اچھا سلوک اور اتفاق نہیں ہے، اور اسی لیے ہمارے رزق سے اللہ تبارک و تعالی نے برکت اٹھا لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، اس سے گھر میں سے شرارتی شیطان اور جنات بھاگ جاتے ہیں، گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے اور نحوست اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتی۔ جب گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل نہ ہوں تو شرارتی شیاطین کو رہائش مل جاتی ہے، اور جب بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کریں تو شیاطین کو بھی کھانا مل جاتا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک ساتھی نے کہا کہ میرے گھر میں لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوا کرو۔ وہ کافی عرصے بعد ملا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے ہیں اور گھر میں بڑا سکون ہو گیا ہے۔ اگر کبھی لڑائی کا موقع بنتا بھی ہے تو دروازے سے باہر نکل کر فوراً دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جاتا ہوں اور لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، میری امت کی برکت اس کی صبح میں پیدا فرما۔ حضرت سخر الغامدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے اپنے لشکر کو صبح صبح روانہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تجارت میں اللہ نے خوب برکت ڈال رکھی تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے برکت تمہارے بزرگوں میں ہے۔ اور ناظرین، یہ تو مشاہدے کی بات ہے کہ جن بیٹوں نے اپنے والدین کو اپنے گھر ٹھہرا رکھا ہے، ان کے گھر میں جو برکت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہوتی ہے وہ دوسرے بیٹوں کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ افسوس ہے ان بیٹوں اور بیٹیوں پر جو اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 2 لاکھ روپے ماہانہ دے سکتے ہیں مگر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بچے اور بیگم آپ کو رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوگا تو اللہ اس کے اہل و عیال کو بھی برکت سے نوازے گا، مگر آج ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت پر ہیں، زندہ رہیں تو اللہ خیر و برکت سے نوازے گا، اور اگر مر جائیں تو اللہ تعالی جنت کا داخلہ دے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو جہاد پر ہے، دوسرا وہ بندہ ہے جو نماز کے لیے نکلا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوا تو سلام کہہ کر داخل ہوا۔ اگر یہ زندہ رہا تو خیر و برکت میں رہے گا، اور اگر فوت ہو جائے تو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہترین تقویم یعنی شکل و صورت اور دماغی صلاحیتوں میں خوب پیدا کیا ہے۔ زمین اور آسمان میں موجود مختلف طرح کی نعمتوں کے دروازوں کو اس پر کھول دیا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کبھی نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے سورج کو حرارت اور روشنی کا منبع بنایا۔ اس حرارت اور روشنی سے انسان کو 20 قسم کے فوائد ملتے ہیں۔ گندم، چاول، سبزیاں، پھل، پھول اسی حرارت اور روشنی کی وجہ سے اگتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو معلق فرمایا۔ ان بادلوں سے رحمت والی بارش اترتی ہے، جن کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرحت بخش ہوا کو تخلیق کیا کہ جس کے چلنے سے انسان کو سکون کا احساس ہوتا ہے اور جس کے رک جانے سے انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قدرت میں حسن اور لطافت کو اس طرح سمویا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی جس مخلوق کو بھی دیکھے اس کا حسن اور دلکشی اسے حیرت میں گم کر دے۔ فطرت کے حسین مناظر خالق کائنات کی صناعی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس نے پہاڑوں کو سرمئی رنگت عطا فرمائی تو کہیں بھورے رنگ سے سجایا، بعض کو مٹی سے بنایا تو بعض کو پتھروں سے تخلیق فرمایا، کئی پہاڑ سنگلاخ بنائے تو کئی ایک کو نرم و گداز بنایا، پھولوں کو تخلیق کیا تو کچھ کو پیلے رنگ سے اور کچھ کو سرخ رنگ سے سجایا، کسی کو دھیمی، کسی کو ترش اور کسی کو تیز خوشبو عطا فرمائی۔ اس نے فطرت کو دو چار رنگوں سے ہی میزن نہیں کیا بلکہ بیسیوں طرح کے رنگوں سے دلکشی عطا کی۔ آسمان دنیا کو جہاں دن کے وقت سورج سے مزین فرمایا، وہیں پر رات کی دلکشی کے لیے چاند کا حسین چہرہ تخلیق فرمایا۔ چاند کو مرکز بنا کر اس کے گرد و نواح میں کہکشاؤں کے حسین تاروں کو بن دیا۔ اسی طرح اماوس کی راتوں میں جب آسمان کا حسین چہرہ چاند کے وجود سے خالی ہو جاتا ہے تو جگمگ کرتے ستارے آسمان کی دلکشی اور رعنائی کو ماند نہیں پڑنے دیتے۔ یہ ستارے جہاں آسمان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، وہیں پر سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ بھی بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ انہی ستاروں کے جرمٹ میں موجود بعض سیارچوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو بھی رجم فرماتے ہیں۔ انسان کی نظر کو سرور دینے کے لیے جہاں اللہ تعالی نے اتنے حسین مناظر انسان کی بصارت کے سامنے بکھیر دیے، وہیں پر انسان کی دیگر حصوں کو سکون اور فرحت عطا فرمانے کا بھی بہترین انداز میں بندوبست فرمایا ہے۔ انسان کے کھانے کے لیے فقط سبزیاں یا پھل ہی کافی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں اور پرندوں کے گوشت کی شکل میں اس کی غذا کو ایک نیا تنوع عطا فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالی نے کھانا پکانے کا وہ سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے ایک ہی گوشت اور سبزی سے طرح طرح کی غذائیں تیار کیں۔ دنیا کے اطراف میں بسنے والے انسان فطرت کی عطا کردہ سبزیوں اور گوشت کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں طرح کے مزیدار کھانے تیار کر رہے ہیں، جنہیں کھانے کے بعد انسان کے ذائقے کی حصوں کو عجیب طرح کا فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان تنہا رہنے میں دقت محسوس کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے اس کے جنس میں سے صنف مخالف کو پیدا فرمایا۔ انسان کو تن ڈھانکنے اور زیب و زینت کے لیے لباس کی ضرورت تھی تو اللہ تعالی نے انسان کو ایسا سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے قدرتی اور مصنوعی طریقے سے حاصل ہونے والے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے درجنوں طرح کے دیدہ زیب لباس بنا لیے۔ اللہ تعالی نے انسان کو ہر موسم کے مطابق لباس بنانے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اس لباس کے ذریعے جہاں انسان نے اپنے جسم کے عیوب اور کمزوریوں کو چھپایا، وہیں پر اپنی وجاہت اور شخصیت میں اضافے کے لیے بھی لباس کو موقع کی مناسبت سے خوب استعمال کیا۔ اسی طرح انسان کو معاش اور ضروریات کی تکمیل کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی، جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کی سواریاں انسان کو عطا فرمائیں۔ سمندری سفر کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنانے کا طریقہ بتایا اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی فنی مہارت میں اضافہ ہوا تو فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے انسان نے گاڑیاں، بحری اور ہوائی جہاز ایجاد کیے، جن کی مدد سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کا فاصلہ آنن فانن طے ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے الفاظ اور ابلاغ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قوت گویائی اور تخیل کی عظیم نعمت سے نوازا۔ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرنے والے اس تخیل نے سماج اور علوم کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان مادی نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے روحانی ضروریات کو بھی بطریق احسن پورا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر بستی میں انہی کی زبان بولنے والے نبی کو مبعوث فرما دیا۔
جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سمجھایا اور سب سے آخر میں جمیع انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھٹکی انسانیت کو اس کی منزل کا پتہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے آستانوں پر جھکنے والے سروں کو اللہ کی چوکھٹ پر جھکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو کائنات کی ہر بیٹی کی زندگی اور عزت کا رکھوالا بنا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام کھانے والوں کو رزق طیب کی لذت سے آشنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے میں دھت رہنے والوں کو ایسا ہوش اور خرد عطا فرمایا کہ وہ دنیا کی الجھنوں اور مدہوشیوں کو دور کرنے والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سے بے حیائی اور بد کرداری کو ختم کر کے معاشروں کو شرم و حیا کے اعلیٰ اور عرفہ ترین اصولوں سے روشناس فرما دیا۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہی قابل قدر ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ جو اہل کائنات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ملا ہے، اس نعمت بے پایہ کا مقابلہ کسی اور نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الابراہیم میں اعلان فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو انہیں مزید بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مادی اور روحانی نعمتوں پر شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور عنایات کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اور ناشکری کے راستے سے کلی اجتناب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بھی جان لیجئے کہ جسے بڑے بڑے اولیاء اللہ دولت کا سمندر کہتے ہیں، اور جس کو یہ کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ اس پر دولت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس کلمے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے ہی اسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ نے آخری مرتبہ پہلا کلمہ پورا پڑھ لینا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ یہ تسبیح کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کی تسبیح کرنی ہے، اور وہ اسم مبارک ہیں یا باسط، یا وہاب، یا رزاق۔ ان تینوں ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے یا باسط، یا وہاب، یا رزاق آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں۔ اس عمل، اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا، اور آپ کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔